کہ جانور کو فطرت پہ چلنے کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، فطرت پہ چلے بغیر وہ بھی خودکشی کرے گا، ڈپریشن میں جائے گا۔ جانوروں میں ڈپریشن کے ڈاکٹر نہیں ہوتے، ڈپریشن جانوروں کی بیماری ہے ہی نہیں۔ کتا پاگل ہوتا ہے لیکن وہ پورا ہی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ڈپریشن کا مریض بنے، اور وہ بھی کوئی اس کے ساتھ کوئی نیچر کے خلاف کوئی کام ہوا ہوتا ہے تو یہ کوئی دماغی چوٹ لگی ہوتی ہے۔ انسانوں میں بھی انسان کو سکون کے لیے، اطمینان کے لیے نیچرل لائف چاہیے، اور انسان کو صرف مادی زندگی میں بھی چاہیے اور روحانی زندگی میں بھی چاہیے۔ پھر روحانی زندگی میں انسان کو اخلاقیات میں گائیڈنس چاہیے، خود سے وہ اخلاقیات کا فیصلہ نہیں کر سکتا، خود ٹھوکریں مارے گا، خواہشات اس پہ غالب آئیں گی، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط کر دے گا۔ وہ گائیڈنس ہمارے پاس اسلام کے علاوہ ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ گائیڈنس بھی چاہیے، پھر ہمیں اس پہ چلنے کے لیے موٹیویشن بھی چاہیے۔ تبھی ہدایت کا جو مطلب ہے نا، قرآن مجید میں دو معنی میں ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ ایک کو کہتے ہیں عربی میں ایصال الی المطلوب، سیدھے راستے پہ چلانا، اور ایک مطلب ہے اراءۃ الطریق، سیدھا راستہ دکھانا۔ اب دیکھو قرآن میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستے پر چلا دے، ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے مقام پر آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے اس کو چلا دیے، دکھا دیے۔ اب سوال پیدا، اللہ ایک طرف کہہ رہے میں نے ہدایت دے دی ہے، ایک طرف کہہ رہے مجھ سے ہدایت مانگو، تو دے دی ہے تو مانگو کیوں بھائی؟ جو چیز دے دی گئی ہوتی ہے وہ مانگی نہیں جاتی۔ تو مطلب یہی ہے کہ وہاں ہدایت کا مطلب کچھ اور ہے، یہاں ہدایت کا مطلب کچھ اور ہے۔ ہدایت دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، گائیڈنس دو معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ راستہ دکھا دینے کو بھی گائیڈنس کہتے ہیں، اور دھکا دے کے چلا دینے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بھائی کوئی گاڑی جا رہی ہے سیدھے راستے پہ، اس میں بٹھا دیا تو یہ بھی گائیڈنس ہی ہے۔ تو چلا دینا اور دکھا دینا۔ تو اسلام کی گائیڈنس کے علاوہ آپ کے پاس سیدھے راستے پہ چلنا یا نیچر کو فالو کرنا، یہ اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ یہ بیان میرا چل رہا تھا، تو اس میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو کسی کو بھی پہچانا جاتا ہے اس کی تعلیمات سے۔ تو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، جبکہ آپ نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، آپ نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا، کوئی ایسی کانفرنس نہیں تھی جہاں بیٹھ کے مشاورت ہوتی اور پھر ہمیں احکام بتائے جاتے، نماز ایسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ ایسے دینی ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ یہ چیلنج کیا، وما تخطہ بیمینک، کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں ایک لفظ نہیں لکھا۔ جس پیغمبر کی زندگی الف اور با کے فرق کے بغیر گزر جائے، تبھی تو جیسے وہی نازل ہوتی تھی نا، بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کسی صحابی کو جو لکھنا پڑھنا جانتے ان کو بلاتے تھے۔ زید ابن ثابت کو بلایا آپ نے، چلو بھائی لکھو۔ وہ کاتب وحی تھے، لکھنا جانتے تھے وہ، تو وہ لکھا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو قرآن مجید میں بعض گرامر کی مسٹیک ہے کتابت کے لحاظ سے، جس کو ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، حقیقت میں تو وہ مسٹیک نہیں ہے، لیکن ظاہری لحاظ سے وہ کیا ہیں؟ مسٹیک ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی۔ دیکھو قرآن مجید میں جو لوگ عربی جانتے ہیں نا، عربی زبان پڑھے ہوئے، عربی گرامر، ان کو پتا ہے کہ فعل جو ہے نا، فعل جو جس کو ہم عربی میں فعل کا مطلب سینٹینس، پورا جملہ، اس میں جب عین نون زبر ان آتا ہے اس میں تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ جیسے بھائی کتابن، دو پیش گلے میں ہے نا، کیونکہ کتاب ناؤن ہے، یہ فعل نہیں ہے، یہ کوئی سینٹینس نہیں ہے۔ سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیا، اس نے مارا، اس نے یہ کیا، اس نے چار شاید استغفر اللہ، اس نے ایک ہی کی، اور وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ جملے ہیں، ان پہ تنوین کبھی نہیں آتی، دو زبر دو زیر دو پیش کبھی بھی نہیں آتی۔ گرامر کے لحاظ سے یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پہلی سورت جو نازل ہوئی، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، نسفعا جو ہے نا یہ سینٹینس ہے، اس کا مطلب ہے ہم ایسے شخص کو پیشانی سے قیامت کے دن پکڑیں گے جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، سزا دیں گے، پیشانی سے پکڑیں گے۔ یہ سینٹینس ہے یا نہیں ہے؟ فیوچر ٹینس ہے نا، یہ پورا ایک ٹینس ہے، یہ فیوچر تو ہونا یہ چاہیے تھا لنسفعن میں عین کے بعد نون آتا،
اصولی طور پر عین کے بعد کیا آنا چاہیے تھا؟ نون تاکید کا، کہ ضرور یہ کام ہم کریں گے، لیکن پروننسیشن اس کی تنوین جیسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھی لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، کاتب سے کہا لکھو، انہوں نے چونکہ پروننسیشن ایسی عین دو زبر عن والی، تو الف عین کے بعد الف ڈال دیا انہوں نے، جو گرامر کے لحاظ سے 100% غلط ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لیکن پروننسیشن کتابن کی اور لنسفان کی ایک جیسی ہے نا۔ بھائی بعض دفعہ ہم کان سے سن کے ایک لفظ لکھ دیتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ کمال کی بات دیکھو، جو کاتب وحی نے الف ڈال دیا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا کہ یہ نون آنا چاہیے یا الف، کیونکہ آپ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا۔ اور اس سے بڑا کمال یہ کہ بھائی کاتب وحی تو جانتے ہیں نا، انہوں نے جو لکھ دیا وہ اب تک چینج نہیں ہوا ہے۔ تو یہ غلطی، ایسی غلطی کروائی گئی ہے جو دیکھنے میں غلطی ہے، لیکن یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو لفظ نبی کے سامنے جیسا لکھ دیا گیا، بعد میں کسی کو اس میں چینجنگ کی اجازت نہیں تھی، اب وہی چلے گا۔ آج کوئی عربی گرامر کا ماہر اٹھے، بھائی عین کے بعد الف کیوں آ رہا ہے، میں نون کروں گا اس کو، بھائی صاحب اس کو بولیں گے بھائی صاحب اپنی افلاطونی اور بخراتی اپنے پاس رکھو۔ سمجھتے ہو یہ قرآن نے یہ کیا کیوں ہے؟ پتہ چل جائے اس کی ایسی خاندانی حفاظت ہوئی ہے، ایسی حفاظت دنیا میں کسی کتاب کی بولو نہیں ہو نہیں سکتی، ایسی حفاظت کہ جو جیسا تھا ویسے کا ویسے ہی ہے، اب نہیں چینجنگ ہو سکتی۔ یہاں میں ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں، پرانے لوگ تو تھک جاتے ہیں چٹکلوں سے، لیکن نئے لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے نا، چینجنگ نہیں ہو سکتی، تھک جاتے ہیں نا۔ آپ لوگوں نے نماز پڑھی، آپ لوگوں نے آج کل تو نماز میں فلم دیکھے 3 گھنٹے نہیں تھکتے لوگ، نماز فارورڈ کر کے سناتا ہوں اسپیڈ کے ساتھ نا۔ وہ ایک صاحب نے وہ کتابت پہلے قرآن ایسے لکھا کرتے تھے، ان کی عادت تھی جب بھی ان کو کوئی کتاب دی جائے نا تو کچھ اپنی طرف سے چینجنگ کرتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یوں ہونا چاہیے، جملے تبدیل کر دیتے تھے۔ کسی نے ان کو قرآن لکھنے کے لیے دیا، بولا خدا کے بندے یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اپنی طرف سے چینجنگ، اس میں کچھ لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک کر دوں نہ، جیسا دے رہا ہوں ویسا ہی لکھنا ہے، اس کو کاپی کر دے بس ویسے کے ویسے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن عادت سے مجبور تھا وہ بیچارہ۔ پورا قرآن لکھ کر لے آیا اس کے پاس اور کہا کہ بھائی میں نے لکھ دیا۔ اس نے کہا چینجنگ تو نہیں کی؟ کہہ رہا ہے نہیں۔ اب بتا بھائی، کہہ رہے بس تھوڑی سی جو بہت ہی ضروری تھی وہ کر دی میں نے۔ یار کیا چینجنگ کر دی؟ کہہ رہے ہیں یار اصل میں اللہ کا کلام کتنا خوبصورت، اس میں کئی جگہوں پر برے لوگوں کے نام آئے تھے، شیطان بھی آیا ہوا تھا اس میں، فرعون، حامان، نمرود، وہ جو قارون ٹائپ کے لوگ آئے ہوئے تھے برے، تو میں نے ان بروں کو نکال کے تیرے ابا، تیرے چاچا، تیرے ماموں کا نام ڈالا۔ جہاں فرعون آ رہا تھا وہاں تیرے ابا کا نام ڈال دیا، جہاں شیطان آ رہا تھا تیرے ماموں ڈال دیا اس کو۔ اچھا خیر، تو ایسی خاندانی حفاظت، کوئی آرگنائزیشن تھی یار جو کہ لا لکھے اور پھر اس کو ایسی حفاظت کرے؟ ہے بھائی کوئی تھی اس دور میں؟ کوئی حفاظت کا ایسا سیٹ اپ تھا؟ اسی وقت قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی سے وعدہ کر رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، نازل بھی ہم نے کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت بھی کون کرے گا؟ ہم کریں۔ ایسی خاندانی حفاظت دنیا میں کسی ایک تحریر کی بھی نہیں ہوئی ہوگی، کتاب تو دور کی بات ہے۔ جس زبان میں نازل ہوا اس کو ایسا محفوظ کیا ہے۔ آج دیکھو امام صاحب نے تلاوت کی، اتنی خوبصورت انداز سے کسی کلام کو دنیا میں پڑھا جاتا ہے؟ کوئی کتاب دیکھی آپ نے جس کو اتنے خوبصورت انداز سے پڑھا جا رہا ہو اور ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہو؟ اس زبان کو 20 ملکوں کی زبان بنا دی ہے جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ عربی 20 ملکوں کی سرکاری زبان ہے، سمجھتے ہو؟ افراد نہیں، 20 افراد کی نہیں، 20 ملکوں کی۔ ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے کہا یہ کتاب کیونکہ میرا کلام ہے نا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے یہ سارے لا، جیسے جو کچھ غیر مسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ایک اچھے انسان تھے، وہ نبی نہیں ماننے کے لیے تیار ہو، کہتے ہیں بھائی اچھے انسان تھے۔ ایسے لوگ بھی ہمیں ٹکرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے عورتوں کے حقوق دیے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے زکوٰۃ کا نظام بنایا اور نماز کا نظام بنایا وغیرہ وغیرہ، بہت اچھے، جیسے اسکالر گزرتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھے اسکالر تھے۔ بھائی یہ اسکالر کا کام بولو نہیں ہے کہ وہ ایک ندا لگائے کہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں اور 1400 سال کے بعد کروڑوں لوگ رمضان کا چاند نظر آتے ہی بھوکے پیاسے رہنا شروع کر دیں اور 1 مہینے تک نہ کھائیں نہ پئیں۔
اور اتنی لمبی 20 رکعتیں تراویح بھی پڑھے، 5 نمازیں بھی پڑھیں اور تہجد بھی پڑھیں. یہ نہیں ہو سکتا. کوئی موٹیویشنل اسپیکر کائنات میں ایسا اب تک بولو نہیں گزرا. پیغمبر گزرے ہیں، جتنے پیغمبر ہیں ان کی دیکھو. عیسیٰ ابن مریم کو آج دنیا میں سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے، بے شک نام کی حد تک کیا جائے. کیوں؟ نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف ہے نا نسبت. تو یہ اللہ کی مدد جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے محفوظ کیا گیا سند کے ساتھ، تو میں وہ بتا رہا تھا کہ نبی نے خواتین کے حقوق کا کیسا خیال کیا. اور طہارت، آج دنیا کہتی ہے تہذیب یافتہ ہیں ہم. 150-200 سال پہلے آپ کو دنیا میں صفائی کا نظام نظر نہیں آئے گا، لیکن اسلام جب آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قانون سکھائے گئے اس میں سب سے پہلا آرڈر کیا تھا؟ صفائی کا. دنیا کے جتنے مذاہب دیکھ لو صفائی نظر. بعض مذہبوں میں تو گندا رہنا عبادت ہے. بعض مذہبوں میں تو کیا ہے، جتنے میلے ہوگے نا، صابن سے نہاؤ گے تو صابن کو صرف سے دھونا پڑے گا، کتنے میلے ہو جاؤ آپ. وہ کہیں گے آپ پہنچے ہوئے. یہ عامل رنگ ڈھنگ جو ہوتے ہیں نا یہی ہوتے ہیں. تو کیسا صفائی کا نظام دیا، ایسا نظام دیا صفائی کا کہ اب تک دنیا ایسا صفائی کا نظام پیش کرنے سے عاجز ہے. ان میں سب سے پہلے کیا؟ پیٹ میں کیا جا رہا ہے. تو میں اس پر بیان کر رہا تھا کہ وہ روحانی نجاست سے بھی پاک اور جسمانی بھی. ظاہری کیا؟ بلڈ نہ ہو. تبھی ہمیں کیا حکم دی گیا؟ جانور یہودی بھی ذبح کرتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تمام آسمانی مذاہب میں کیا ہے؟ بھائی اس کا خون نکالو اس کی باڈی سے. خون کھانے کی چیز ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے، اس کے اثرات آتے ہیں انسان پہ. تو تمام آسمانی مذاہب میں یہی ہے کہ جانور ذبح کر کے کھایا جائے. تو گندگی، پیٹ کی گندگی. اس کے بعد اچھا دوسری کیا کہ حرام نہ ہو، چوری کا مال نہ ہو. چوری کی چیز بھی اسلام نجس کہتا ہے، کیا؟ ناپاک کہتا ہے اس کو. یعنی وہ اخلاقی لحاظ سے گندگی ہے. وہ بھی کیا کر دیا آپ کے اوپر؟ دیکھو غیر مسلم جب چوری کرے گا اور کھائے گا تو اس عمل کو اللیگل کہے گا، وہ حرام نہیں کہے گا. ہم دو باتیں کہیں گے، ایک اللیگل ہے اور ایک کیا ہے؟ حرام ہے. اللیگل کا مطلب گورنمنٹ لا کی آپ مخالفت کر رہے ہو، یہ ایک الگ جرم ہے. دوسری بات یہ حرام بھی ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، یہ ایک الگ جرم ہے. تو اسلام میں اس کی برائی کم ہوئی یا بڑھ گئی؟ بولو نا، بڑھ گئی نا. چوری کر کے کھانا، اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں ہے اسلام میں؟ بھائی اسلام چوری کو انسانوں کے حقوق حق تلفی نہیں سمجھ رہا، ورنہ کبھی بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم یہ گورنمنٹ پہ ہے. آپ نے کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹنا شروع کر دیں تو ادھورا بیان سنتے ہیں لوگ تو پتہ چلا ٹنڈے منڈے گھوم رہے ہیں اگلے دن بہت سارے لوگ. تو چور کا، یہ تو کہتے ہیں نا کہ چور کا ہاتھ اسلام میں کیوں کاٹنے کا حکم ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، ایک آدمی نے کسی کے 1 لاکھ روپے چوری کیے. جمشید کو میں نہیں برا بھلا کہوں گا، بہت ہو گیا جمشید کے ساتھ مذاق، بہت ہو گیا ہے. سبکتگین لے آتے ہیں کہ کسی کا نام ہی نہیں ہوتا نا، چوری کی مثال. آپ سبکتگین نے کیا کیا؟ اب دوسرا کوئی مشکل نام آ نہیں رہا. سبکتگین نے کسی کی چوری کی، ٹھیک ہے نا، مستنظر حسین تارٹ سمجھ لو، اس کی چوری کی. بہت مشکل کوئی نام سوچوں گا کسی اکیلے وقت میں. جی جیری تو گوروں کے نام ہوتے ہیں، ان کی کوئی جیری ویری میں کوئی گڑبڑ کرتی ہے، اپنا غصہ نکال رہے جیری کے. تو اب بتاؤ 1 لاکھ روپے چوری کیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ جو شخص ہے جس نے کسی دوسرے کے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، حکومت کو کہتا ہے کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کے ہاتھ کیا کرو؟ کاٹ ڈالو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس کی چوری ہوئی ہے وہ اگر معاف کر دے ہے بھائی. اچھا جب یہ کیس کورٹ میں چلا جائے نا اسلامی عدالت میں، اور کورٹ فیصلہ کر دے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے بعد اگر وہ معاف کر دے تو معافی کا اعتبار بولو نہیں، معافی کا اعتبار نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس کی چوری کی ہے وہ نہیں چاہ رہا ہاتھ کاٹا جائے، آپ کیوں اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہو؟ وہ کہہ رہے میں نے معاف کر دیا. دوسرا اگر اس کے جرم کی تلافی کرنی ہے تو 1 لاکھ روپے نا، ہاتھ لاکھ کا ہے یا کروڑوں کا ہے؟
ہاتھ تو کروڑوں سے بھی زیادہ مہنگا ہے، اور آپ لاکھ روپے چوری کی اور آپ اسلام کیا کہہ رہے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. تو یہ ان لاجیکل سی بات ہے بھائی. یہ ان لاجیکل اس لیے آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ چوری کو ریاست کا جرم سمجھتے ہو، چوری کو انسانوں کی حق تلفی سمجھتے ہو. اللہ کہتا ہے یہ میرے آرڈر کی خلاف ورزی ہے، یہ میری حق تلفی ہے، یہ حرام کام تم نے کیا ہے. لوگوں کی حق تلفی پہ اتنی سزا ملے گی جتنی لوگوں کو سزا پہنچائی ہے، تم نے نقصان پہنچایا ہے. میرے حکم کو توڑنے کی الگ سے سزا ملے گی. تو اسلام میں جرم کرنا زیادہ بڑا جرم ہے بنسبت سیکولر اور لبرل حکومتوں کے تحت جب آپ رہتے ہو اس میں جرم کرنا کم درجے کا جرم ہے. اسلام میں جرم کرنا زیادہ بڑا جرم ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اسلام آپ کو جرم سے زیادہ روکتا ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں چوری سے، میں آپ کو قتل سے بات سمجھ میں آئے گی. چوری بولی تو یہ کیا ہے، یہ تو صبح شام چل رہا ہے مارکیٹ میں، آپ کہو گے یہ کیا ہے. قتل والی مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ قتل والا استغفر اللہ زیادہ ہو گیا یعنی، لیکن بہرحال مثال دینی پڑے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ، بلکہ 2 آیتیں قرآن میں کہ من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی انسانی جان کو ناحق قتل کیا گویا ساری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا. اب بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، بندہ ایک مارا، سزا ایسے دی جا رہی ہے جیسے ایٹم بم گرا دیا پوری دنیا میں اس نے. اور اس سے زیادہ شدید اللہ کہتے ہیں جو کسی مومن کا قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا. قتل سے بڑا جرم اسلام میں کوئی نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ، بہت سخت غضب ہے اس کے اوپر. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ بھائی، ایک بندہ مارا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تھی؟ قصاص، بس کافی ہے نا. لیکن اللہ کہتے ہیں نہ، یہ تو قصاص تو اس بندے کا بدلہ ہے جس کو مارا ہے آپ نے. اس کے وارثین کو جو دکھ پہنچا ہے، ان کے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے تاکہ سوسائٹی میں فساد نہ ہو. اصل سزا تو آخرت میں ہے، اصل سزا یہ تھوڑی ہے. کیوں؟ آپ نے 2 جرم کیے ہیں بھائی. ایک بندہ مار کے اسٹیٹ کے لا کی مخالفت کی ہے، لیکن ایک جرم آپ نے کیا کیا؟ حرام کام کیا. اللیگل الگ ہے، حرام کیا ہے؟ الگ. خدا نے جس عمل کے کرنے کو آپ کے لیے حرام قرار دیا تھا، آپ نے اس کام کا ارتکاب کیا ہے تو آپ نے خدائی قانون کو توڑا ہے. تو جتنا بڑا آرڈر دینے والا کی حیثیت جتنی بڑی ہوتی ہے، جرم کی نوعیت اتنی بڑی بن جاتی ہے. دیکھو آپ کے بھائی آپ کو بولتے ہیں پانی پلا دو، آپ نہیں پلاتے، ہلکا جرم ہے. باپ بولے پانی پلا دو، آپ نہیں پلاتے، بڑا جرم ہے یا نہیں؟ حالانکہ ایک ہی نوعیت کا جرم ہے، وہاں بھی پانی نہیں پلا رہے اور یہاں بھی نہیں پلا رہے. آپ کو بلا رہے ہیں بھائی امریکہ میں، آپ کو آپ کے ماموں نے بلایا، آ جاؤ بھائی، آپ نہیں آ رہے. ایس ایچ او صاحب نے، یہاں کے ایس ایچ او کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہاں کے عہدے کیا ہوتے ہیں. آپ کو یہاں پولیس آفیسر نے بلایا، آپ تھانے میں آ جاؤ، آپ نہیں جا رہے. دونوں میں نہیں جانے کا جرم ہو رہا ہے، سزا دونوں کی برابر ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی صاحب؟ تھانے دار آپ کو بلائے گا تو آپ کے ڈیڈی کو بھی، جیسے کراچی میں ہم بولتے ہیں تمہارے باپ کو بھی جانا پڑے گا، لیکن اب اچھا نہیں لگ رہا مجھے آپ لوگ کے سامنے ایبیوزو لینگویج استعمال کرنا، تو آپ کے ڈیڈی کو بھی جانا. ماموں ہوتے نہیں انگلش میں انکل ہی ہوتے ہیں سارے، نہ خالہ پھوپھی رہی انگلش میں. اس لیے کہتا ہوں اردو سے رشتہ جوڑو، تمہیں خالہ پھوپھی کا فرق سمجھ میں آئے گا. ماموں چچے کا تایا سارا سیٹ اپ ہی، بھابھی اور دیور جیٹھ جٹھانی سب ختم مارکیٹ میں بھائی. اپنا زبان سے رشتہ، بھلے پنجابی بولو، پشتو بولو، اپنی مدر لینگویج سے رشتہ مت چھوڑو، سارے کلچر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو اور میں نے یہاں گوروں کو دیکھا ہے جو اپنی مدر لینگویج سے محبت کرتے ہیں، گورے اس کو عزت دیتے ہیں. یہ لوگ بھی اس کو وہ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ان کو نہیں اتنا، مجھے جہاں تک ظاہر ہے میں اتنے عرصے تو نہیں ٹھہرا کہ 100% رائے قائم کروں.